بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل بیوٹی آف اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہماری رمضان المبارک کے روزوں کی فضائل، احکامات، فرائض اور عظمتوں کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے روزے کب اور کیسے فرض ہوئے؟ کیا یہ حکم اچانک نازل ہوا تھا یا اس کے پیچھے ایک مرحلہ وار حکمت موجود تھی؟ ہم دیکھتے ہیں اسے قرآن مجید کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی لازم تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ حکم کب نازل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا؟ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ رمضان مبارک اسلام کا وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں رکھتا ہے۔ اس آیت میں رمضان کی اصل عظمت قرآن کی نزول سے جوڑی گئی ہے، یعنی روز صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ وحی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمان مختلف انداز میں روزے رکھتے تھے، جن میں عاشورہ کا روزہ بھی شامل تھا۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے حکم کو صرف عبادت کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اسے تربیت نفس، نظم زندگی اور اجتماع اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن نے جہاں فرضیت بیان کی ہے وہیں آسانی کا پہلو بھی رکھا ہے تاکہ دین لوگوں پر بوجھ نہ بن جائے۔ اسی لیے آگے بھی فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ آج جب ہم رمضان کے قریب کھڑے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تاریخ، پس منظر، فرضیت کے مرحلے، نبوی تعلیمات کو صحیح دلائل کے ساتھ سمجھیں تاکہ ہمارا روزہ علم اور شعور کے ساتھ ہو۔ اسلام کے پہلے کے زمانے میں روزے کی ایک روایت موجود تھی جو مختلف امتوں میں مختلف انداز میں ادا کی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: جیسے تم سے پہلے روزوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ روزہ کسی نئی امت کا ایجاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انسانی تربیت کا ایک مستقل طریقہ کار رہا ہے۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا، جو یہود و نصارہ کے معمولات کے ساتھ میل کھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ، ترجمہ: حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کی ہدایت بھی دی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزے کی انسانی روحانی تربیت، صبر اور اللہ کی رضا کی تلاشی پر مبنی تھی۔ مسلمان نے ہجرت سے پہلے بھی مختلف دنوں میں روزے رکھے، مگر وہ رمضان کے مہینے کے طور پر مقرر نہیں تھے۔ اس زمانے میں روزے کی حالت جزوی تھی اور عبادت کا مقصد زیادہ تر ذاتی تھا۔ اجتماعی نظم و ضبط اور امت کے روحانی اتحاد کی تربیت بعد میں آئی، لہٰذا روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اخلاق، روحانیت اور اجتماع نظم و ضبط کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ تاریخی تناظر یہ واضح کرتا ہے کہ رمضان کا روزہ
ایک مکمل اور منظم نظام کے تحت مسلمانوں پر فرض کیا گیا، نہ کہ کسی عارضی یا جزوی روایت کے طور پر۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی سلسلے میں آگے بھی فرمایا گیا، ترجمہ روزے محدود دنوں کے لیے ہیں، بس جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو ان دنوں کی قضا بعد میں کرے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی بھی رکھ دی ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان اسے بوجھ سے پریشان نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تم شکر گزار بنو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متعدد احادیث میں یہ فرمان بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی شروعات میں عوام کو تربیت دی تاکہ وہ مکمل طور پر اس کو فرض سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے اور وقت اور تنظیم کے ساتھ اس کی پابندی کا حکم دیا۔ یہ روایت یہ واضح کرتی ہے کہ روزے کی فرضیت اچانک یا بغیر منصوبہ بندی کے نہیں آئی، بلکہ اس میں تدریجی حکمت عملی، عوام کی تربیت اور آسانی کی گنجائش شامل تھی۔ مسلمان اس فرض کے لیے تیار کیے گئے تاکہ روزہ صرف ذاتی عبادت نہ رہے، بلکہ امت کے لیے روحانی اور اجتماعی تربیت بھی ثابت ہو۔ مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی امت کو دکھایا کہ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق، صبر اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے روزے کی فرضیت کے بعد اس کو مکمل دل جمعی اور علم کے ساتھ اختیار کیا، اور یہ عمل امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل نظام عبادت کی بنیاد بن گیا۔ اسی طرح رمضان کے روزے کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف ایک عبادت بلکہ ایک مکمل تربیتی اور روحانی نظام کے طور پر سامنے آئی۔ روزے کی فرضیت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اور تربیت کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ صرف رکھنے کی ہدایت نہیں دی، بلکہ اس کے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی زور دیا گیا۔ صحیح مسلم میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھے اور صحابہ کرام کو روزے کی ہدایت دی اور طریقہ بھی سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں نہ صرف روزے رکھے بلکہ امت کے لیے ایک مکمل تربیتی ماحول بھی فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مہینے میں خیرات، دعا، نماز اور تراویح کی خصوص اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اور نیکی میں سرگرم رہتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ رمضان کے روزے میں صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے تک محدود نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اخلاق کی تربیت، صبر اور ایمان کی گہرائی حاصل کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کی قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی آسانی، رحمت اور تربیت کا مکمل نظام رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ صرف ایک فردی عبادت نہیں بلکہ امت کی تربیت، سماجی اتحاد، اخلاق اور اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رمضان میں صحابہ کو راتوں کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور خیرات کی بھی تاکید فرمائی تاکہ روزے کی روح مکمل ہو سکے۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے رمضان کو نہ صرف فرض عبادت بلکہ ایک مکمل روحانی اور اخلاقی تربیت کا مہینہ بنایا، جس پر امت نے ہمیشہ عمل کیا اور آج بھی کرتی ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے پیچھے گہری حکمت عملی چھپی ہوئی ہے، جو صرف جسمانی بھوک اور پیاس تک محدود نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور سماجی تربیت پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کا مہینہ اور اس تقوی کا مفہوم صرف خوف و ہراس یا قوانین کی پابندی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نفس کی تربیت اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ رمضان کے روزے انسان کو صبر، برداشت اور اخلاقی مضبوطی سکھاتے ہیں۔ روزہ ہمیں غرباء، محتاجوں کی حالت، سخاوت، ہمدردی اور انسانیت کے جذبات کو فروغ دینے میں مددگار ثابت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، رمضان کے روزے اور رات کی نماز گناہوں کی کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ انسان کی روحانی صفائی، گناہوں سے توبہ اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر یہ امت مسلمہ کو متحد بھی کرتا ہے، کیونکہ سب ایک ہی وقت میں عبادت، روزہ اور دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ روزے کی حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے، نفس کی تربیت اور روحانی طاقت حاصل کر سکے تاکہ باقی سال بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کر سکے۔ رمضان المبارک نہ صرف ایک عبادت کا مہینہ ہے بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے جو انسان کو جسمانی، اخلاقی اور روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کو فرض فرمایا تاکہ انسان تقوی اختیار کرے اور اپنی زندگی میں صبر، شکر اور سخاوت کو اپنائے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے روزے کو مکمل شعور اور علم کے ساتھ ادا کیا، جس سے امت مسلمہ میں روحانی اور اخلاقی اتحاد پیدا ہوا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف ایک عمل نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ روزہ رکھنے سے ہم نہ صرف اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں بلکہ غرباء و محتاجوں کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی مثال ہمارے لیے رہنمائی ہے تاکہ رمضان کی برکات کو زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کیا جا سکے۔ یہ رمضان کا روزہ ہمیں علم، عمل اور اخلاق میں بلند کرتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ کی قربت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو سے رمضان کے روزے کی اصل فرضیت اور حکمت کے بارے میں علم حاصل کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ ویڈیو میں ہمارے رمضان کے دیگر اہم واقعات، دعاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تفصیل بھی پیش کریں گے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کون سا پہلو بہت زیادہ متاثر کن لگا اور آپ سے اپنی زندگی میں کس طرح اپنائیں گے۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب رمضان کی حقیقت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ شکریہ۔